سورۃ الانعام آیت نمبر 110 اور 111. یہ جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو کیوں نہیں بات سمجھ آتی؟ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا. یہ اس کا جواب ہے خطرناک ترین اس حوالے سے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی ہم گمراہ کر دیتے ہیں. کن کو؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جبکہ وہ نہیں مانتے جبکہ پہلی دفعہ حق کھل کے ان کے سامنے آیا. جب انہوں نے حق سمجھنے کے باوجود حق سے اناد کیا، اب اللہ کی ڈیوائن مہر لگ گئی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے جلال آ گیا کہ ان کو حق واضح بھی. ان کی مثال علماء یہود تھے، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے پیغمبر آخر الزمان کا وقت آ چکا ہے، ان کی یہ نشانی ہے. جب آ گئے تو سب سے پہلے وہ منکر بنے اور ایمان بھی لائے تو منافقانہ، سوائے چند ایک لوگوں کے. 10 یہودی بھی نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے، اس سے کم تھے. حالانکہ پہلے اپنی پبلک کو بتایا کرتے تھے، اور وہی ہدایت انڈائریکٹلی اوس اور خزرج کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی، اور خود یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق قبول کرنے سے ہم دل ان کے الٹ دیں گے، وہ ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی، جس کو کہتے ہیں نا گیئر الٹا لگ جائے گا ان کا. وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. جیسا کہ انہوں نے پہلی دفعہ حق قبول نہیں کیا. اب پہلی دفعہ جس نے بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا، پھر وہ بابوں کے پیچھے لگ گیا، تو ظاہر اس کو تو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، پھر جان بوجھ کے اس نے حق سے اناد کیا. وَنَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کو گمراہی میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جہاں مرضی بھٹکتے پھریں، ہم ان کے کوئی پشت پناہ نہیں رہتے. اور حال یہ ہو جاتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، 8واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے. اور بے شک اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ حق ہے، قبول کر لو، ہم تو مر کے جا چکے، ہمارے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے، قبول کر لو حق. اس کے بعد کو بچ سکتا ہے؟ حق قبول کرے گا، لیکن سنے نا نہیں کریں گے قبول. مردے بھی ان سے کلام کریں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور تمام مردے جمع کر دیے جائیں، تمام وہ باتیں ان کے سامنے جمع کر دی جائیں جو اس سے پہلے یہ جان بوجھ کر جھٹلایا کرتے تھے، ان کے سامنے لے آئی جائیں. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ مہر لگ گئی. اب یہ مہر جو اللہ کی طرف سے لگی ہے یہ اللہ ہی اتار سکتا ہے. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر یہ کہ اگر اللہ ہی چاہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ وہ مہر جو ہے اس کو صاف کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی ہدایت دیتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ میرے جاہل ہی ہیں، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے. کوئی بات کے سوتے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو مکرہ بن کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، اس کو آپ نہیں جگا سکتے. تو اب یہ پتہ چلا اتنے بڑے بڑے علماء غسل میں پڑھ کے حق قبول نہیں کرتے، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی، پھر ان کو کہاں سے پی ایچ ڈیز کو سمجھ آئے؟ وہ گمراہی تو انہوں نے خود کمائی ہے. وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ریفرنس نمبر 35 سورۃ الانفال آیت نمبر 53. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی کسی بھی قوم سے نعمت نہیں چھینتا، ان کی حالت نہیں بدلتا. انعمها، جو اللہ نے ان پر نعمت کی ہوتی ہے، علی قوم، کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے اعمال ایسے نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت چھین لے، ان کی حالت کو بدل دے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. اس سے بھی پتہ چلا، اس میں بھی جبریہ کا رد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی سے نعمت نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود نہ شکری کر کے اپنی نعمت نہ گوا لے. اور اسی کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. وہ بھی بات درست ہے. ویسے یہ ہے تعویل خاص میں تو یہ بات ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ کسی سے چھینتا نہیں جب تک کہ وہ خود وہ اپنے اعمال کے ذریعے اس نعمت کو ضائع نہ کرتے. اور اس کی الٹ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کوئی خود شخص اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر یہ 53 تھی. سورۃ الانفال کی آیت نمبر اگلی ہے 24 اور 25، ریفرنس نمبر 36، آج کی سیکنڈ لاسٹ آیت. یا ایھا الذین آمنوا،
یہ بڑی سخت آیت ہے. اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، فوراً قبول کر لیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو. آئے بائیں شائیں نہ کرا کرو. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے، ان کو نہیں پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا کیا طریقہ لکھا ہوا ہے. ان کو نہیں پتا تھا یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ نہیں ہے. یہ کام نہ کیا کرو. اللہ اور اس کے رسول، کسی بزرگ کا ذکر نہیں آیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات. کتاب اللہ، آج اللہ اور اس کا رسول ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے سامنے، کتاب اللہ اور سنت کی فارم میں، جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈرائیوڈ ہوں. اے ایمان والو فوراً لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، اذا دعاکم جب تمہیں پکارا جائے، لما یحییکم، اور وہ تو اس لیے کتاب و سنت آج کے اعتبار سے تمہیں اس لیے اللہ اور اس کا رسول پکار ہے تاکہ تمہیں زندگی دے دیں. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہ تو تمہیں زندگی کی طرف بلا رہے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ اللہ تعالیٰ خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، کہ اسے بات سمجھنا ہے. یہ ہے وہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی. ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان. اب دل ارادہ کرے بھی تب بھی حق قبول نہ کر سکے اللہ ہے. یہ قرآن پاک کی سخت ترین بھائیو آیت ہے، ڈر جانے والا. اور یہ قدریہ کا بھی رد ہو گیا اور جبریہ کا بھی رد ہو گیا کہ انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فتویٰ اپنے اوپر لگوا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈر جاؤ، اللہ رسول کی بات نہیں مانو گے پھر ہم بات سمجھ نہیں آنے دیں گے. یہ ہے وہ بات. اتنے بڑے بڑے علماء کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جب اللہ ان کی اور ان کی عقل کے درمیان حائل ہو جائے تو پھر کون دنیا کا مولوی ان کو ہدایت دے سکتا ہے؟ میں یہدی اللہ، جو میں نے وہ خطبہ پڑھتا ہوں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جسے اللہ تعالی ہدایت دے اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اس سے کوئی ہدایت. لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی گمراہ نہیں کرتا. جبریہ کا کانسیپٹ غلط ہے. انسان خود گمراہی کماتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنتا تو اس کے اوپر یہ اللہ حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کے پاس جمع ہونا ہے. وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے اور آزمائش سے ڈر جاؤ کہ جب اللہ کی طرف سے ایسی کوئی آزمائش یا عذاب آ گیا تو خاص لوگوں کو نہیں پکڑے گا. وَاعْلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یعنی سب پر آئے گا. یعنی اگر آپ نیکی کی دعوت چھوڑ دیں گے، جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر تم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے پھر سب پر ہی اللہ کا عذاب آئے گا. دنیا میں تو یہ ہوگا، آخرت کا معاملہ الگ. یعنی دنیا میں اللہ نہیں کرے گا کہ نیکوں کو بچا لے، نہیں، جو اگر وہ نیکی خود ہی کرتے ہیں لوگوں کو نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ سب پر ہی عذاب بھیجے گا. اسی آیت کے کانٹیکس میں میری گفتگو بھی ہے، مسئلہ نمبر 24 کے نام سے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی جو ہے اس حوالے سے گفتگو. تو یار ڈر جاؤ اس فتنے سے کہ جب اللہ کی طرف سے آیا تو وہ خاص لوگوں پر نہیں بلکہ سب پر آئے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور بے شک اپنی تو رحمت عطا فرمانے والا ہے، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. یہ سورہ آل عمران میں دعا بھی سکھائی گئی ہے اس حوالے سے. اب آخری آیت آج کی 37 نمبر ریفرنس سورۃ الاعراف آیت نمبر 146، یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے اس کے اعمال کے سبب تو اس کا گیئر الٹا لگ جاتا ہے، پھر اس سے حق کی بات جو ہے اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جو برائی کی بات ہے وہ اس کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی گیئر الٹا لگ جائے تو آپ جب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں گے تو گاڑی آگے جائے گی، جتنے زور سے پاؤں رکھیں گے اتنی پیچھے جائے گی، تو گیئر الٹا لگ گیا. یہ ہے وہ سخت ترین آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 146. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق. اور تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 265 نمبر،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا لباس پہنے اور اچھی جوتیاں استعمال کریں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو, یعنی حق پتہ چل گیا اور اس کو تم نہ قبول کرو, یہ ہے تکبر. اکڑ ہے نا جی, ایک بندے کو بتایا جائے یہ کتاب اللہ میں لکھا ہے, یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے, صحیح مسلم میں لکھا ہے, اور کہ نہیں میرے بزرگ یہ کرتے ہیں, ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں, تو یہ تکبر ہے نا, اکڑ ہے نا. ورنہ تو فوراً کہ سمیعنا وأطعنا, میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور عمل کیا. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھا دکھو, اللہ بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. اچھا لباس ضرور پہنے لیکن دوسروں سے نفرت نہ کرے, ان کو اس طرح حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. تو ہم ان کو اپنی آیات سے ہی پھیر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بات ہے ہماری آیات بھی ان کو سمجھ نہیں آئیں گی جو نہ حق تکبر کرتے ہیں, یعنی خود حق قبول نہیں کرتے. وہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, اگر یہ ہر طرح کا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ قبول کریں, کیونکہ اللہ ہی نے جب گمراہ کر دیا وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی, لیکن جان بوجھ کر گمراہ نہیں کیا, جبریہ والا نظریہ نہیں, اپنے اعمال کے سبب. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اور یہ حال ہو جاتا ہے ان کا کہ جب یہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ نہیں ٹھیک, گیئر جو الٹا لگا ہوا ہے. جب وہ ہدایت رشد کا راستہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے, اس پہ نہیں جانا. وہ اپنی طرف سے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بات, لیکن وہ اصل میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کر, جیسے آپ کالا چشمہ لگا لیں تو ہر چیز یا وہ کالی نظر آئے گی, ایسی ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ, اور جب کبھی کوئی بغاوت کا راستہ دیکھتے ہیں یتخذوہ سبیلا, تو اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. یعنی جو پٹھا راستہ ہے نا جڑا انہوں نے سیدھا نظر آتا ہے, سیدھا پٹھا نظر آتا ہے. توبہ والعیاذ باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا, یہ اللہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا, یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وکانوا عنہا غافلین, اور اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی. یعنی اللہ نے کتابیں بھیجی, پیغمبر بھیجے کسی مقصد کے لیے, انہوں نے کہا جناب جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. والعیاذ باللہ تعالی, کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, حرام خور ہیں, بے ایمان ہیں, بے نمازی ہیں, کچھ بھی ہیں, اللہ اسی بندے دا پتر کوئی نہیں پڑھنا, سانو اس طرح ہی قبول کر لے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم نے نہیں نبھانی, بس اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے. والعیاذ باللہ تعالی. یہاں پر میں آخر میں ایک حدیث بتا دوں, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6750, یہ کتاب القدر تقدیر والے چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اتنا ڈرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح مسلم 6750. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کے دل اللہ تعالی کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, چاہے ان کو یہاں پلٹ دے چاہے وہاں پلٹ دے. والعیاذ باللہ تعالی, یعنی چاہے انسان کو ہدایت دے دے یا گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے. یعنی وہ کس وجہ سے آپ نے پورا قرآن کا مقدمہ سنا, یہ جبریہ والا نظریہ نہیں کہ اللہ زبردستی گمراہ کرتا ہے, نہیں, ڈرتے رہو اس معاملے سے, کوئی ایسا عمل نہ ہو. 2 انگلیوں میں ہے, چاہے یہاں پلٹ دے چاہے وہاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم مصرف القلوب, اللہم مصرف القلوب, اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے, صرف قلوبنا علی طاعتک, تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت میں پھیر دے. اے دلوں کے پھیرنے والے, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. یہ دعا بھی یاد رکھیں, یا قرآن پاک کی وہ دعا تو زبردست ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم مصرف القلوب, صرف قلوبنا علی طاعتک, اے دلوں کے پھیرنے والے, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.